حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، چھٹے چہروں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ اگر تاریخ انسانی پر نظر دوڑائی جائے تو کائنات انسانی پر چشم فلک نے ایک ایسے وقت کو بھی دیکھا ہے کہ جس وقت امام الانبیاء تشریف نہیں لائے تھے تو پوری انسانیت معصیت کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں مبتلا تھی، پوری دنیا میں ظلمت ہی ظلمت تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ظلم و ستم کا دورہ تھا، جور و جفا عام ہو چکی تھی، شراب عام تھی، زناکاری کو معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا، چوری اور ڈاکہ زنی پر فخر کیا جاتا تھا، انسان انسان کے خون کا پیاسا تھا، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، عورت حیوانوں جیسی زندگی گزارنے پر مجبور تھی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون تھا کہ وہ رب جو خالق ہے، وہ رب جو خزاں میں بہار پیدا کرتا ہے، وہ رب کہ جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، وہ رب جو ظلمت کے بعد نور سحر پیدا کرتا ہے، وہ رب جو قحط سالی کے بعد، جو قحط سالی میں کل بلاتے انسانوں میں بل بلاتے حیوانوں پر، گرم صحرا میں تپتے ہوئے کیڑے مکوڑوں پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے، وہ رب کہ جس نے جو میرا اور آپ کا رب ہے اس نے رحم کرتے ہوئے آسمان سے بارش برساتا ہے، وہ رب، اسی رب کو جو میرا اور آپ کا رب ہے اس کو رحم آیا، اس نے کائنات کے مقدس ترین انسان کو اس دنیا میں بھیجا، جس کے آنے پر دنیا جھوم اٹھی، ہر شے پوچھنے لگی یہ کون آ رہا ہے، کہ نسل آدم کے مقدس پر مسلط بانجھ موسموں کے سلگتے ہوئے بدن انگڑائیاں لے کر بیدار ہو رہے ہیں، یہ کون آ رہا ہے کہ ہر میں حق کی چادر چاروں طرف پھیلنے لگی ہے، یہ کون آ رہا ہے کہ حوا کی بیٹی کے سر پر رحمت کی چادر ڈال دی گئی ہے، یہ کون آ رہا ہے کہ کائنات کے رنگ و بو میں روشنی کی ہر کرن بد میں آ گئی ہے، یہ کون آ رہا ہے کہ روح کائنات جھومنے لگی ہے، یہ کون آ رہا ہے کہ آتش کدوں کی آگ بجھ گئی ہے، یہ کون آ رہا ہے کہ باطل کے ایوانوں پر لرزہ طاری ہو گیا ہے، یہ کون آ رہا ہے کہ ابلیسیت کے گھر میں ماتم پچ گیا ہے، یہ کون آ رہا ہے کہ رنگ و نسل کے بت پاش پاش ہو کر گر گئے ہیں، یہ کون آ رہا ہے کہ جبر کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے غلاموں میں تو دنیا میں آزادی کا سورج طلوع ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ کون آ رہا ہے کہ جس کے آنے سے زمین پر عدل کا نظام قائم ہوگا، یہ کون آ رہا ہے کہ جس کے آنے سے صداقت کا پھریرا لہرائے گا، یہ کون آ رہا ہے کہ جس کے آنے سے سخاوت اپنے آپ پہ ناز کرے گی، یہ کون آ رہا ہے کہ جس کے آنے سے شجاعت اپنے اوپر فخر کرے گی، یہ کون آ رہا ہے کہ جس کا اسم گرامی کائنات کی ہر چیز کی زبان پر ہے، یہ کون آ رہا ہے کہ جس پر خالق کائنات اور اس کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں، یہ کون آ رہا ہے کہ جس کی اطاعت کو قرآن خدا کی اطاعت کہہ رہا ہے، یہ کون آ رہا ہے کہ جس کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجا دیا گیا ہے۔ میرے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ نے جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کا فیصلہ کیا تو پوری کائنات میں سب سے پہلے روح محمد اور نور محمد کو پیدا کیا۔ اس نور سے مراد نبوت کا وہ نور کہ جس سے پوری کائنات میں منور ہونا تھا،
نبوت کے نور میں اور سورج کے نور میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ سورج کا بھی نور ہے، نبوت کا بھی نور ہے، لیکن نبوت کے نور میں اور سورج کے نور میں بڑا فرق ہے۔ سورج کے نور میں تپش ہے، نبوت کے نور میں ٹھنڈک ہے۔ نبوت کا نور ابدی اور آفاقی ہے، سورج کا نور فنا ہونے والا ہے۔ سورج جب پہاڑوں کی اوٹ میں چلا جائے، یا سورج کے سامنے زمین آ جائے، یا سورج کے سامنے زمین اپنی پشت دکھا دے، تو دنیا اندھیروں میں چلی جاتی ہے، سناٹوں میں چلی جاتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، رات کی ظلمت چھا جاتی ہے۔ لیکن نبوت کا نور، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 63 سالہ زندگی گزاری، جیسے اس وقت چمکتا تھا، آپ کے جانے کے بعد آج بھی ویسے ہی چمکتا ہے۔ میرے محترم دوستو، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی پیشانیوں میں وہ نبوت کا نور جو آخری نبی نے آنا ہے وہ چمکتا تھا۔ لوگوں کے سامنے یا لوگوں کے پاس اس کے کئی دلائل تھے کہ ان کی پیشانیوں میں وہ نور نبوت جو آخری نبی نے آنا ہے وہ ان کی پیشانیوں میں چمکتا ہوتا تھا۔ آپ تاریخ کے اوراق کھول کے دیکھیں، آپ کو اس میں ملے گا کہ کیسے آدم علیہ السلام سے لے کے اسماعیل علیہ السلام تک جتنے بھی لوگ آئے ہیں، ان میں حضور علیہ السلام کی نبوت کا نور کیسے چمکتا ہوتا تھا ان کی پیشانیوں میں۔ آپ کے جد امجد حضرت عبد المطلب کے والد جناب ہاشم اتنے باوجیح انسان تھے، اتنے خوبصورت انسان تھے، ان کی پیشانی میں نور نبوت چمکتا تھا۔ حضور علیہ السلام نے اس دنیا میں آنا تھا، آپ کا نور ان کی پیشانی میں چمکتا ہوتا تھا۔ اتنے خوبصورت، اتنے باوجیح انسان کہ جب ان کی پیشانی پہ سورج کی شعائیں پڑتی تھیں تو وہ نور کی شعائیں ان کی پیشانی سے کرنوں کی طرح نکلتی تھی، جیسے سورج کی کرنیں نکلتی ہیں۔ اتنے خوبصورت انسان کہ جن کو دیکھنے کے لیے دنیا آیا کرتی تھی۔ ہرقل روم کا بادشاہ ان سے ملنے کے لیے آیا، ان کی زیارت کے لیے آیا، اور ملنے کے بعد ان سے کہتا ہے کہ میں آپ کو اپنی بیٹی کا رشتہ دینا چاہتا ہوں، آپ میرے داماد بن جائیں۔ تو جناب ہاشم نے فرمایا کہ یہ میرا خاندانی معاملہ ہے، جو میرے بزرگ فیصلہ کریں گے میں اس کے مطابق چلوں گا، یہ کہہ کر اس کو انکار کر دیا۔ تو جناب ہاشم سے پھر وہ نور حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں چلا گیا۔ حضرت عبد المطلب فرماتی ہیں کہ جب وہ نور میری پیشانی میں آیا تو میں عجیب عجیب قصے دیکھتا تھا، عجیب عجیب واقعات دیکھتا ہوتا تھا۔ میں چلتا تھا، کبھی میرے اوپر بادل چھایا کر دیتے تھے، کبھی میں جا رہا ہوتا تھا تو ہاتھوں پہ غیبی سی آوازیں آتی تھی، میں ان کو جواب دیا کرتا تھا۔ میرے ساتھ بڑے عجیب عجیب واقعات ہوتے تھے۔ پھر جناب عبد المطلب سے وہ نور حضرت عبداللہ کے پاس آیا۔ جناب عبداللہ کی پیشانی میں وہ نور چمکتا تھا، دیکھنے والے دیکھتے تھے، پہچانتے تھے کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، اس کے پاس کوئی بڑی امانت ہے۔ جناب عبداللہ ایک دفعہ بازار میں جا رہے ہیں کہ آپ کو ایک رئیس کی بیٹی عاتقہ نامی بازار میں ملی، ان سے گفتگو کی تو وہ کہنے لگی کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تو جناب عبداللہ جو ابھی 18 سال کے تھے اور پھر خاندان بھی شریف، بچہ بھی شریف، جب ایسی بات سنے تو شرمیلا مزاج انسان کیا کرے گا، سر جھکایا اور وہاں سے چلے گئے۔ ایک عرصہ گزرنے کے بعد جناب عبداللہ کا پھر وہاں سے گزر ہوا تو وہی عاتقہ نامی آدمی جناب عبداللہ سے پھر ملی
اور ان سے مل کر ان سے کہتی ہیں کہ اے عبداللہ، تو نے مجھے عام عورت سمجھ لیا، تو نے مجھے آوارہ بازاری عورت سمجھ لیا، میں تورات اور انجیل کی عالمہ ہوں، انجیل کی حافظہ ہوں، میں کوئی عام عورت نہیں ہوں۔ میں نے ان کتابوں میں پڑھا، پھر میں نے تیرے اندر دیکھا کہ تیری پیشانی میں وہ نور نبوت چمک رہا تھا، تو میں نے چاہا کہ میں تجھ سے شادی کروں کہ وہ بچہ جو آخری نبی اس دنیا میں آنا ہے وہ میرے پیٹ کے ذریعے اس دنیا میں آئے۔ لیکن اے عبداللہ، آج تیری پیشانی میں وہ نور نہیں ہے، لگتا ہے تو نے شادی کر دی ہے۔ اب اگر تو مجھے کہے بھی کہ میں تجھ سے شادی کروں تو میں تجھ سے شادی نہیں کروں، کیونکہ اس وقت وہ نبوت کا نور جناب آمنہ کے رحم میں منتقل ہو چکا تھا۔ سیدہ آمنہ کے پیٹ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے تھے۔ بہرحال اس پہ بہت سی باتیں ہیں جو انشاءاللہ پھر کسی وقت بیان کریں گے۔ تو حضرت آمنہ کے پاس یہ نور منتقل ہو چکا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے تو دو واقعات بڑے عجیب ہیں، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے بڑے عجیب و غریب دو واقعات ہوئے۔ وہ کون سے تھے؟ ایک تو یہ کہ جب آپ علیہ السلام اس دنیا میں پیدا ہوئے تو اس وقت عرب کے اوپر 200 عورتیں جو تورات اور انجیل کی عالمہ تھیں، حافظہ تھیں، وہ یہ چاہتی تھیں کہ ہمارے ہاں اس بچے کی ولادت ہو، لیکن جب حضرت عبداللہ کے ہاں جناب آمنہ کے بطن سے حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور ان کو پتہ چلا کہ وہ بچہ جس نے آخری نبی ہونا ہے وہ اس دنیا میں آ چکا ہے، تو ان 200 عورتوں نے اس وقت چیخ ماری اور اس دن 200 عورتوں کا انتقال ہوا۔ اور دوسری بات کہ عرب میں یہ رواج تھا کہ اگر کسی کے ہاں بچی پیدا ہوتی تو وہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا تھا، یہ ربیع الاول کو بہار بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بہار کا موسم حضور علیہ السلام نے آنا تھا، تو اللہ رب العزت نے اس وقت جب آپ کی پیدائش ہوئی اس سال پوری عرب کی دھرتی پر کسی کے ہاں بھی بچی کی پیدائش نہیں ہوئی۔ اس سال سب کے ہاں بچے ہی پیدا ہوئے، کیونکہ اللہ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ میرا محبوب اس دنیا میں آئے، رحمت کا پیکر بن کر آئے اور پھر اس کے آنے پہ کوئی بچی زندہ درگور ہو جائے، کوئی بچی زندہ دفن ہو جائے۔ نہ اللہ کی غیرت کو یہ گوارا تھا، نہ میرے محبوب کی رحمت کو یہ گوارا تھا۔ جناب آمنہ فرماتی ہیں کہ جب یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا تو اس بچے نے کبھی مجھے تکلیف نہیں دی، جب یہ میرے بطن میں تھا تو میں نے عجیب عجیب واقعات دیکھے، عجیب عجیب باتیں سنی۔ میں ہر رات جو گزری ہوئی امتی ہیں ان میں سے جو برگزیدہ عورتیں گزری ہیں، ہر رات میں ان میں سے کسی کی زیارت کرتی تھی۔ میں نے جناب اماں حوا کی زیارت کی۔ میں جو رات کو خواب دیکھتی تھی دن میں وہ سچا ہو جاتا تھا، تو میں نے گزری ہوئی امتوں کی ہر برگزیدہ عورت کی زیارت کی ہے۔ میں نے اماں حوا کی زیارت کی، میں نے آسیہ کی زیارت کی، میں نے سیدہ مریم کی زیارت کی۔ یہ جتنی بھی برگزیدہ خواتین گزری ہیں یہ ایک ایک کر کے میرے خواب میں آئی ہیں اور مجھے زیارت ہوئی ہے۔ فرماتی ہیں کہ میں نے بڑے عجیب و غریب واقعات دیکھے۔ میں جب بکریوں کو چرانے کے لیے لے جاتی تھی تو بکریاں چرتی نہیں تھی، وہ میرا چہرہ دیکھتی رہتی تھی، اور شام کو جب گھر لوٹتی تھی تو ان کو پیٹ بھرے ہوئے ہوتے تھے۔
میں جب چلتی تھی میرا قدم پتھر پہ آ جاتا، وہ سخت پتھر بھی موم بن جایا کرتا تھا، میرا پاؤں اگر کانٹے پہ آ گیا تو وہ کانٹا پھول بن جایا کرتا تھا۔ میں اگر کنویں پہ پانی بھرنے کے لیے گئی ہوں اور عورتیں پانی بھر رہی ہیں، پانی نیچے ہے، لیکن جب میری پانی کی باری آتی تھی تو وہ کنواں لبالب بھرا ہوا ہوتا تھا، میں آرام سے پانی بھر کے آ جایا کرتی تھی۔ اور یہ بچہ جب سے میرے پیٹ میں ہے، نہ مجھے کبھی متلی آئی، نہ مجھے کبھی قے آئی ہے، نہ مجھے کبھی کوئی تکلیف آئی ہے۔ اس محمد کے امتیوں، سمجھو اس بات کو کہ وہ نبی جب ماں کے پیٹ میں ہے تو اس نے اپنی ماں کو کبھی کوئی تکلیف نہیں دی۔ اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، اپنے والدین کا احترام کرو، کبھی ان کو تکلیف مت دینا۔